میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا دل کی شکل میں رکھا ہے، اور یہ دنیا میں انسان کی پیدائش سے پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کا دل کا کام پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اور مرتے دم تک یہ دل اس جسم کے لیے مسلسل کام کرتے رہتا ہے۔ اور ہم نے لکھا ہے کہ ایک منٹ میں 72 بار یہ خون پھینکتا ہے اور واپس لیتا ہے۔ تو جسمانی زندگی کے لحاظ سے اس کی اہمیت سے سبھی واقف ہیں۔ دل ٹھیک ہے تو صحت ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو صحت خراب ہے، یہ تو سبھی سمجھتے ہیں۔ دل کی بیماری خطرناک بیماری ہے، ناخن کوئی بات نہیں، انگلی میں درد کوئی بات نہیں، پاؤں میں درد کوئی بات نہیں، سر میں درد کوئی بات نہیں، دل میں درد شروع ہو گیا، میاں جلدی چلے جاؤ۔ تو جسم کے لحاظ سے اس دل کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ یہ صحت مند ہے تو جسم صحت مند ہے، یہ بیمار ہے تو جسم بیمار ہے، یہ صحیح کام کر رہا ہے تو سارا جسم صحیح کام کر رہا ہے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، سارے جسم نے جواب دے دیا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی پوری زندگی میں بھی اس دل کا کردار ہے، پوری زندگی میں اسی دل کا کردار ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ پوری انسانی زندگی کا صحت کا تعلق بھی اسی دل کے ساتھ ہے۔ یہی دل ہے جس میں اچھے جذبات بھی آتے ہیں، برے جذبات بھی آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، اچھے ارادے بھی پیدا ہوتے ہیں، برے ارادے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی چیز آدمی کو عمل پہ کھڑا کرتی ہے، کسی کام پہ کھڑا کرتی ہے، تو اس کے جذبات ٹھیک ہو جائیں، اس کی خواہشات ٹھیک ہو جائیں، اس کے ارادے ٹھیک ہو جائیں، سارے اعمال، ساری زندگی ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، دل کو پاک کرنا۔ جسم کا پاک ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، پانی ڈالا پاک ہو گیا۔ کپڑا کا پاک ہونا سمجھ میں آتا ہے، پانی سے صابن سے دھویا پاک ہو گیا۔ جسم پہ گندگی لگی، پانی ڈالا صاف ہو گیا، صابن لگایا صاف ہو گیا، پاک ہو گیا۔ دل کا کیا پاک ہونا ہے؟ اور یہ دل کی پاکیزگی ایسی پاکیزگی ہے کہ ساری زندگی کی پاکیزگی اور طہارت کا تعلق اسی دل کے ساتھ ہے، کہ یہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے جذبات، اس کے ارادے، اس کی خواہشات، اس میں اٹھنے والے سارے جذبات، غصہ بھی یہیں پیدا ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ بھی یہیں آتا ہے، عزت نفس بھی یہیں ہوتی ہے، تکبر بھی یہیں آتا ہے، حسد بھی یہیں آتا ہے، بغض بھی یہیں آتا ہے، حرص بھی یہیں آتا ہے، ہوس بھی یہیں پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بھی کامیاب، یہ بھی کامیاب۔ تو ایک خوبی کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے اخلاق پاک کرنے والے۔ یہاں ایک معنی یہ ہے اپنے اخلاق کی پاکی، اس لیے کہ اخلاق کا مرکز دل ہے، اخلاق کا سرچشمہ دل ہے۔ یہ دل کے جذبات خیالات ٹھیک ہیں تو اخلاق اچھے ہیں، اعتدال پر ہے تو اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن جہاں سے دل میں جذبات خراب ہوئے، اعتدال سے ہٹے، حدود کو پامال کیا، اخلاق خراب ہو گئے۔ غصہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، نہ آئے تو غیرت کے خلاف ہے، آئے یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن کتنا آئے، کہاں آئے، کتنا آئے، کہاں آئے، یہ اپنی حد میں آئے اور جہاں آنا چاہیے وہیں آئے تو یہ اچھے اخلاق ہے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہاں آیا، یا جہاں آنا چاہیے تھا وہاں نہ آیا، یا جتنا آنا چاہیے تھا اس سے زیادہ آیا، یہ بد اخلاقی ہے۔ عربوں میں غصہ مشہور تھا، اور اسی غصے کی وجہ سے ان کے یہاں جنگ جب شروع ہوتی تو 40 سال تک جاری رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے غصے میں آ کر ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب آدمی ہے، نیا دین لے کے آیا ہے، گھر گھر اس نے آگ لگا دی ہے، سارے خاندان، سارے رسم و رواج سے ہٹ کر ایک نئی بات کرتا۔ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا عمر پر، نبی کی دعائیں لگ گئیں، اللہ کے نبی اس کے پاس پہنچنے سے پہلے کان میں اللہ کا کلام پہنچ گیا جس نے دل کی دنیا ہی بدل دی، دل کی دنیا ہی بدل دی۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے غلام بن کر، سب کچھ حوالے کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہاں زمانہ جاہلیت میں پورا عرب آپ کے غصے سے تھر تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ امیر المؤمنین ہے، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت ہے، جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اسلامی حکومت کا جو حصہ تھا، آج وہاں دنیا میں 25 حکومتیں موجود ہیں، اتنی بڑی سلطنت۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہا ہے، ایک بہت بڑا مجمع سامنے ہے۔ آپ نے مجمع سے سوال کیا تو جواب میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا، کہنے لگا عمر آپ سیدھے چلے تو ٹھیک ہے، ٹیڑھے چلے تو اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ کون؟ عمر، امیر المؤمنین، آدھی دنیا کا حاکم۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، کہنے لگا عمر سیدھا چلے تو ٹھیک ہے، ٹیڑھے چلے تو تلوار سے سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے جو عمر کو بھی سیدھا کریں گے۔ یہ ہے پاکیزہ اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ تو اخلاق کا تعلق دل سے ہے، بہت وسیع مفہوم ہے اخلاق کا۔ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، میٹھے بولوں سے اس کا استقبال کرنا، اچھے انداز سے اسے پیش آنا،
یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن اصل اخلاق کی حقیقت یہ کہ اس دل کے جذبات، ارادے، خواہشات، ان کی تزکیہ ہو جائے، یہ اعتدال پہ آ جائیں، یہ پاک صاف ہو جائیں۔ عزت نفس، یہ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، عزت نفس، کہ مجھے عزت ملے۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ اس کو کھلونا بنا دیں گے، ہر کوئی ذلیل کر دے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن یہی جذبہ جب حد سے بڑھ جائے گا کہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھے گا، اس لیے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میں بڑا، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرا عہدہ ہے، اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے، یہ فقیر ہے، میں خوشحال ہوں، یہ تنگ دست ہے، میرے پاس ہنر ہے، یہ ہنر سے خالی ہے، میرے پاس ڈگریاں ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ جہاں یہ جذبہ یہاں تک بڑھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تکبر ہے۔ اور شراب پینا چھوٹا گناہ، خنزیر کھانا چھوٹا گناہ، علماء نے لکھا ہے تکبر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ خنزیر کھانا چھوٹا گناہ، تکبر کرنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ الکبریاء ردائی، اس لیے کہ تکبر کرنے والا اللہ سے جھگڑتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی صرف اس ذات کو زیبا دیتی ہے، بڑا ہوا ہے۔ تکبر، بڑائی، اس نے تو آگ لگا رکھی ہے، اس نے آگ لگا رکھی ہے۔ تو عزت نفس یہ انسان کے اندر کا جذبہ ہے، مبارک ہے، ہونا چاہیے کہ آدمی معزز رہنا چاہتا ہے، لیکن جہاں اس نے حد کو چھوڑا اور تکبر تک پہنچا کہ دوسروں کی حقارت آ گئی کسی بھی وجہ سے، کسی کو حقیر جاننے لگا، یہ تکبر ہے، یہ بد اخلاق ہے۔ چاہے زبان سے اپنے آپ کو حقیر، فقیر کہے، بندہ ہے، کوتا، گناہگار کہے، ہاں، زبان کے بولوں کی حقیقت نہیں، یہ اندر سے بد اخلاق آدمی ہے، تکبر ہے اس کے اندر، کہ اپنے کو دوسروں سے بالاتر سمجھے، بہتر سمجھے۔ جتنی یہ بدترین بیماری ہے، اتنی ہی ہمارے معاشرے میں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، میری جنت اس پہ حرام ہوگی۔ بندے کو کہاں کبر زیبا ہے، نیرا کا نیرا گندگی کا ڈھیر ہے۔ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسے انسان کی شکل اور شیطان انسانیت کا مرتبہ دے دیا، ورنہ وہ ایسے قطرے سے آیا کہ پہلی نظر پڑے تو گندگی ذہن میں آئے، کپڑے پہ لگے تو ناپاک ہو جائے، جسم پہ لگے تو دھونے لگ جائے۔ وہ تو اس اللہ کا کرشمہ ہے، قدرت ہے، شان ہے کہ اس پہ اس نے اتنی خوبصورت رنگ بھر دیا، اتنی خوبصورت تصویر بنا دی، صلاحیتیں رکھ دی، اور پھر ہر لمحے اس کا محتاج، جو سانس آیا نہ آئے تو اس کو تو خاک ساری، اس کو تو خاک ساری، اس کو تو تواضع، اس کو تو انکساری، اس کو تو عاجزی اچھی لگتی ہے۔ بندہ جو ہے اس کا حسن تو بندگی میں ہے۔ بڑائی،
تکبر. تو جب اندر کا جذبہ اپنے حد پہ نہیں رہتا تو تکبر کا رنگ اختیار کرتا ہے. اور یہ ایسا موذی مرض ہے کہ اس کی نحوست سے بس اوقات ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. ہم اسے اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں جو زمین پر تکبر کرتے ہیں. ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے. تکبر، بڑائی موذی مرض ہے، موذی مرض. علماء نے لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہیں اس پر اور ایک جملہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم. پھر دوسری مرتبہ اٹھاتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں اور پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم. پھر تیسری مرتبہ اٹھاتے ہیں اور اس پہ ڈالتے ہیں اور پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی کے اندر لوٹا رہے ہیں اور اسی کے اندر سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. یہ تینوں مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہیں قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے. مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی خوبیاں ہیں، وہی انسان کا کمال ہے کہ مٹی میں خوبی ہے کہ جب اس پہ کوئی چیز گرتی ہے تو وہ اپنے اندر چھپا لیتی ہے. اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈال لیتا ہے، پردہ پوشی کر لیتا ہے، عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اور جو یہاں جس کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے معاشر میں عیب چھپا دے گا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو یہاں ستر پوشی سے کام لیتا ہے اللہ بھی تو اللہ ہے، وہاں اس پہ پردہ ڈال دے، چھپا دو اس بندے کو، اس نے میرے بندے کی عزت کا خیال رکھا. مٹی میں خوبی ہے، ایک دانہ دو تو کئی دانے واپس کرتی ہے. بڑھیا انسان ہے، لے کم دے زیادہ، حق کا مطالبہ کم کرے، حقوق اور فرائض کی ادائیگی زیادہ کرے. اس کا ہاتھ لینے والا کم ہو، دینے والا زیادہ ہو. فطرت پر ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا. چھوٹے سے پودے کو پروان چڑھاتی ہے مٹی. اچھا مربی، اچھا باپ، اچھا گھر کا ذمہ دار وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کی تربیت کرے. اور ایک خوبی مٹی کی ہے، جب تک نیچے رہتی ہے کام کی ہوتی ہے، اور جب گرد بن کے اڑتی ہے آنکھوں میں پڑتی ہے تو لوگ اسے جھاڑ دیتے. لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں. جب تک یہ بندہ عاجزی دکھاتا ہے لوگ اسے سروں پہ بٹھاتے ہیں، دلوں میں رکھتے ہیں. اور جب یہ بڑائی اور تکبر کرتا ہے لوگوں نظروں میں حقیر ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. کوئی اسے پسند نہیں کرتا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ متکبر ہے کوئی اسے پسند نہیں کرتا. عجیب نظریں ہوتی ہیں متکبر کی، وہ ایسا ہی جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو نیچے دیکھے سب اسے چھوٹے لگے، لیکن جو نیچے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ چھوٹا لگتا ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے متکبر، اسے سب چھوٹے لگتے ہیں نیچے، تو نیچے والوں کو وہ بھی چھوٹا لگتا ہے.
کہ نظروں سے گر جاتا ہے تکبر. یہ موذی مرض ہے، یہ دل کی بیماری ہے، دل کی برائی ہے. جیسے جسم کے اعضاء سے گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا فرض، جن کا ارتکاب حرام، ایسی دل کے بعض بیماریاں ایسی ہیں جن سے بچنا فرض، جن کا ارتکاب کرنا حرام. تکبر سے بچنا فرض ہے اور اس کا ارتکاب کرنا حرام ہے. یہ جذبہ رکھنا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. اللہ کے مقبول بندوں کی شان یہی رہی ہے. حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتے تھے. انتقال ہونے لگا، تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے مجھے میرے چہرے کو، میرے رخسار کو مٹی پہ ڈال دو. آپ کا سر بیٹے کے گود میں تھا، اس نے اٹھا کر پنڈلیوں پہ رکھ دیا. کہا بیٹے نہیں، پنڈلیوں پہ نہیں، زمین پہ رکھو. پھر اپنا سر رکھا، داڑھی مبارک، رخسار مٹی پہ رکھا اور فرمایا اگر اللہ نے آج عمر کی بخشش نہ کی تو عمر تو ہلاک ہو جائے گا. کوئی کمال خیال نہیں کیا اپنا. اور فرمایا کرتے تھے کہ جو زندگی کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرے ان کا تو اللہ حساب کتاب لے لے، اور جو حضور کے بعد زندگی گزری ہے، میں نے عرض کیا آدھی دنیا پہ اسلامی حکومت قائم کی، لیکن فرمایا کرتے تھے بعد کی زندگی کا نہ مجھے اجر چاہیے، بس اللہ مجھ سے پوچھ بھی نہ کرے. تکبر کس چیز کا؟ کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے؟ تو جس قدر دل کی طہارت ہوگی اتنی ہی عاجزی ہوگی. اس کی عبادات، اس کا علم، اس کی بزرگی، اس کے تہجد، اس کے نوافل، اس کی نیکیاں، اس کی صدقہ خیرات، اس کے نیکیاں فلاحی کام اس کے اندر تکبر نہیں پیدا کریں گے، عاجزی پیدا کریں گے. ہاں اگر اس لوسری کی تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا تو نیکیاں ضائع کر بیٹھے گا، بڑائی میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان جذبات کو اعتدال پہ رکھنا، ان کی تربیت کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ، اس کا نام ہے اخلاق. شیخ الاسلام صاحب تقی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے مربی اور محسن ہیں، فرمانے لگے ایک مرتبہ لوگوں نے تصوف کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. فرمایا تصوف صرف اس کا نام ہے کہ معاملات معاشرت میں اس کے اخلاق درست ہو جائے، باقی جو چیزیں لوگوں نے اس میں اور ڈال دی ہیں اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. اخلاق کی درستگی کا نام تصوف ہے، اصلاح ہے. اخلاق درست ہو جائے. کہ عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، اس کا غصہ اعتدال پہ آ جائے،
اس کے اندر سے خواہشات، جذبات، ارادے سب پاکیزہ اور صاف ہو جائیں، جتنا فساد ہے ہمارے معاشرے میں، اگر اس کی حقیقت تک پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس اندر کے دل کا بگاڑ ہے، اس لیے کہ یہاں کرپشن جو نظر آ رہا ہے، پیچھے اس دل میں ہرس پیدا ہو گیا، یہ بھیڑیا بن چکا ہے اندر سے، یہ انسانوں کی جانوں سے کھیلتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں ہے، اور جب اس کی تربیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو اپنے گھر کا تھوڑا رکھا بھی دوسروں کو پیش کر دیتے، اور یہاں بگاڑ آ جائے اتنا ہے کہ نسلی بھی کھائیں ختم نہ ہو، لیکن اس ہوس کا کیا کریں، یہ چین ہی نہیں لینے دیتا، یہ چین ہی نہیں لینے دیتا، پھر بھی دوسروں کے زندگیوں سے کھیل رہے اور تجوریاں بھر رہے، یہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ہم سمجھتے ہیں وہ بگاڑ کی وجہ، یہ بگاڑ کی وجہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتایا بگاڑ کی وجہ اس دل کا بگاڑ ہے، جب یہاں اخلاق اور جذبات پاکیزہ ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں ہر طرف پاکیزگی اور طہارت اور صحت نظر آئے گی، بگاڑ تو یہاں ہے۔ اس کے جذبات خراب ہو گئے، تو کتنی زندگیوں میں بگاڑ کی وجہ یہی تکبر کا جذبہ ہے، بڑائی، کتنے گھر اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ اس نے میرا خیال نہیں کیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے میرا مقام نہیں پہچانا، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، اس نے میرا خیال نہیں کیا۔ کتنے گھروں میں وجہ اندر کا تکبر، ارے میاں عاجزی، چھوٹے بن کے رہو، اور سچ ہے جو چھوٹا بن کے رہتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اسے بڑا کر دیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بڑا کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے دلوں میں بڑائی کپڑوں سے نہیں آتی، دولت سے نہیں آیا کرتی، گاڑی بنگلوں سے نہیں آیا کرتی، اس سے تو دلوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، کینہ پیدا ہو سکتا ہے، بغض پیدا ہو سکتا ہے، دشمن پیدا ہو سکتے ہیں۔ دلوں میں بڑائی تو اللہ کے لیے عاجزی اور اخلاق اپنانے سے دلوں میں بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں بھول ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں لوگوں میں میرا مقام بن جائے گا، مرتبہ بڑھ جائے گا جب میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی، تو ممکن ہے ظاہری الفاظ سے وہ آپ کی تعریف کر دے لیکن دلوں میں عظمت اور احترام نہیں ہوگا، دلوں میں عزت نہیں ہوگی، اور اچھے اخلاق کی بدولت کوئی فقیر بھی ہوگا، خالی ہاتھ بھی ہوگا، چٹائیوں پر بھی بیٹھتا ہوگا، اللہ اس کی لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیں گے، عزت ڈال دیں گے۔ تو دل کی پاکیزگی، طہارت، دل کے جذبات کو پاک کرنا، یہ فلاح پانے والے لوگوں کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے دل کے جذبات کی تزکیہ کرتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر دل کے جذبات پاک نہیں ہوئے، اخلاق اچھے نہ ہوئے، اخلاق اچھے نہ ہوئے، تو ظاہری اعمال کی نور بھی اور اس کا اللہ کے یہاں قبولیت سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔
اس بد اخلاقی کی وجہ سے بہت ساری ظاہری نیکیاں ضائع ہو جاتی. اسی اخلاق کی قیمت ہے جس سے ظاہری اعمال کا وزن بھی آتا ہے. معاشر کا میدان ہے. ایک شخص کی نیکیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر کشی فرمائی کہ نیکیاں تولی جا رہی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور نیکیوں کا پلڑا فضا میں اڑ رہا ہے. اور گناہ اس کے بھاری ہو رہے ہیں. اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نیکی کی پلڑے میں آتا ہے اور گناہوں کا پلڑا فضا میں اڑنے لگتا ہے. تو وہ فوراً پوچھتا ہے یہ میری کون سی نیکی ہے؟ تو اسے جواب ملتا ہے یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ یہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اندر جذبات پیدا ہوں، خیالات پیدا ہوں، وہ پاکیزہ ہوں، حدود کے اندر ہوں. غصہ ہے، عزت نفس ہے، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، یہ سب حدود کے اندر ہوں. جہاں یہ حدود سے ہٹے یہ بد اخلاقی ہے. یہ بد اخلاقی ہے. شہوات کے جذبات ہیں، اندر ہی اندر، دل ہی دل کے اندر گناہ کے، زنا کے جذبات مزہ لے رہا ہے. ظاہری طور پہ خطرات ہیں، نہیں کر سکتا، لیکن دل ہی دل کے اندر مزے لے رہا ہے، دل کا زنا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کا زنا کر رہا ہے، دل سیاہ ہو رہا ہے اس سے. تو ان جذبات کا، ان خواہشات کا، ان شہوات کا پاکیزہ ہو جانا، حدود میں آنا، یہ اچھے اخلاق ہے. ان اخلاق کی قیمت ہے، اور اتنی قیمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی شخص زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، کون کر سکتا ہے؟ فرمایا بالفرض کسی کی زندگی ایسی ہو کہ دن بھر اس نے روزہ رکھا، رات بھر اس نے تہجد میں گزارا، ساری زندگی اس ترتیب سے گزاری، جو مرتبہ اور مقام اسے ملے گا اچھے اخلاق والے کو بھی وہی مرتبہ اور مقام ملے گا. تکبر نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، حرص نہیں، ہوس نہیں، لالچ نہیں، بخل نہیں. ان بد اخلاقیوں سے اس کا دل پاک ہے، با اخلاق ہے، با اخلاق ہے. تو ظاہری عمل اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن اس اخلاق کی بلندی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. حسد ہے، کسی چیز کی چاہت ہونا، یہ انسان کا جذبہ ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. یہ انسانی جذبہ انسان کی فطرت میں ہے. خواہشات کا پیدا ہونا، یہ جذبہ پیدا ہونا، یہ چیز میرے پاس آ جائے. لیکن یہ جذبہ جب اپنے حد پہ نہ رہے کہ کسی اور کے پاس کوئی چیز دیکھی، جلن پیدا ہو گئی کہ اسے کیوں مل گئی، اور جلن اس حد تک پہنچی کہ مجھے یہ چیز ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل کی ایسی موذی بیماری ہے کہ جیسے سوکھی لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہو اور وہاں آگ لگا دی جائے،
سب خاک میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سارا ڈھیر خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسی نیکیوں کا ڈھیر ہو اور اس کی باطنی یہ بیماری اس کی ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، سب مٹی، سب خاکستر۔ تو یہ بد اخلاقی ایسی بیماری ہے، حسد ہے، اور کسی کروٹ سکون نہیں لینے دیتا۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بڑی بیماری ہے، اس کا علاج کر لو، اور علاج یہ بتایا کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے اور ترقی کی دعا کیا کرو، اور لوگوں کے سامنے ہمیشہ اس کا اچھا تذکرہ کیا کرو، اور سلام میں اسے پہل کیا کرو، اور کبھی کبھی اسے تحفہ بھی دیا کرو۔ دل پہ تیر تو چلیں گے اس سے، لیکن اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، اس بیماری سے نجات مل جائے گی کہ اس کی ترقی کی دعا کرو، لوگوں کے سامنے اس سے اچھا تذکرہ کرو، سلام میں اسے پہل کرو، اور کبھی کبھی اسے ہدیہ اور تحفہ دے دیا کرو۔ بھئی اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اپنے اخلاق سنوارنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا ایک بڑا مقصد ہے ان اخلاق کو سنوارنا۔ معاملات اور معاشرت کا دین تبھی زندہ ہوگا، معاملات اور معاشرت کا دین تبھی زندہ ہوگا جب اخلاق اچھے ہوں۔ عبادت کا دین تو 1/3 ہے، 1/4 ہے، 3/3 تو دین معاملات معاشرت کا ہے۔ اخلاق خراب ہوئے سارا دین 3 حصے خراب ہو گئے۔ اخلاق کی درستگی، اخلاق اچھے ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے۔ ایک ایسی دینداری کہ غصہ آئے تو کچھ نہیں پتا کیا بول رہا ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے غصے پہ، جذبات پہ۔ غصہ نہ آنا یہ بھی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ غصہ حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کوئی ظالم آپ پہ حملہ کرے، آپ کے باپ پہ حملہ کرے، ماں پہ حملہ کرے، اہلیہ پہ حملہ کرے، آپ اس کو دفاع کریں گے تو غصہ ہی چاہیے۔ سب کچھ ہوتا رہے آپ دیکھتے رہے تو بغیرتی ہے۔ پوری قوت طاقت ہے دفاع کی، آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں غصہ آنا ہے وہاں نہ آئے، اور جہاں آنا چاہیے، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آ رہا ہے، یا جتنا آنا چاہیے اس سے زیادہ آ رہی ہے۔ بچہ ہے نہیں مان رہا، تربیت نہیں ہو رہی، سن نہیں رہا، 3-4 مرتبہ کہا آپ نے پھر بھی نہیں سنی، آپ کو غصہ آیا، بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے۔ لیکن غصہ اتنا بڑھا کہ آپ نے اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی، تو یہ غصہ تو گناہ ہے۔ آپ نے اس سے بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ یہ تو بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی سے تو تربیت نہیں ہوگی، بد اخلاقی سے تربیت نہیں ہوگی۔
تو اخلاق بڑی چیز ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا پیارا ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے۔ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، ایمان اسی کا بڑھیا ہے جس کے اخلاق بڑھیا ہے۔ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، بڑھیا ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق بڑھیا ہیں۔ تو اپنے جذبات کی طہارت، تزکیہ، یہ اصل دینداری ہے۔ اور بھائی اس کی درستگی اس لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی اس لیے بہت سنگین بات ہے کہ اخلاق کا تعلق عام طور پہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن اخلاق کی کوتاہی سے جو مخلوق کے حق میں کوتاہی ہوگی اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ مخلوق معاف نہ کرے۔ وہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بہت سنگین ہے۔ تو اچھے اخلاق، اس کا آغاز دل سے، اس کا سرچشمہ یہ دل ہے۔ اس کے اندر یہ خوبیاں آ جائے، عاجزی آ جائے، عاجزی آ جائے، اپنے جذبات پہ کنٹرول آ جائے، خواہشات پہ کنٹرول آ جائے، شہوات پہ کنٹرول آ جائے، اس کی تربیت ہے۔ اور میرے عزیزو، صرف کوئی چیز پڑھنے سے نہیں آتی، تربیت سے بھی آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، علم اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اور آگے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں۔ کسی چیز کو محض فلسفے کے انداز سے پڑھ لینے سے ضروری نہیں کہ اس کی تربیت بھی ہو جائے۔ کسی چیز کو محض نظریاتی طور پہ پڑھ لینے سے ضروری نہیں کہ تربیت بھی ہو۔ تربیت کی تو مستقل فکر رکھنی پڑتی ہے کہ یہ چیز میرے اندر آ جائے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے میرے اندر سے یہ مصیبت ختم ہو۔ کس طریقے سے مجھے غصے پہ کنٹرول آئے، تکبر ختم ہو۔ یہ بیماری ہے، تربیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں پڑھایا وہاں ان کی تربیت بھی فرمائی، تب یہ اخلاق سنورتے ہیں۔ تو بھائی جسمانی لحاظ سے ہم اس دل کی اہمیت سے خوب واقف ہیں، اس میں ذرا سی تکلیف اور بیماری آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی اگر یہاں دل میں تکبر کے، حسد کے، کینہ کے، ہوس کے، ان بد اخلاقیوں کے داغ لگے ہیں تو اللہ کے دربار میں ان داغ کے ساتھ جانا کتنی خطرے کی بات ہے۔ ان میں سے ایک ایک بیماری ایسی ہے جو آدمی کی نیکیوں کے نامہ اعمال صاف کرنے کے لیے کافی، ایک ایک بیماری ایسی ہے کہ آدمی کی نیکیوں کے نامہ اعمال کو صاف کرنے کے لیے کافی۔ اس کی بھی تربیت ہے، اس کی بھی فکر ہو کہ میں نے اپنے دل کی اصلاح کرانی ہے، تزکیہ کرانا ہے، اور اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، اپنے اخلاق درست کرنے ہیں۔ ورنہ میرے عزیزو، نیکیاں بھی چلتی رہیں گی اور بد اخلاقی بھی چلتی رہے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا عبادات کا وزن کوئی نہیں رہے گا، ادھر کیا ادھر ضائع کیا۔ ایسا ہی ہے، دودھ ڈالتے چلے گئے اور نیچے سے سوراخ کھلی ہوئی ہے، ضائع ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی ڈالنا چھوڑا پتہ چلا برتن میں ایک بھی قطرہ نہیں رہا۔
نیکیاں کرتے رہے، اس بد اخلاقی سے ضائع بھی ہوتی چلی جا رہی اور نامہ اعمال خالی کا خالی رہا۔ تو اخلاق درست ہوں، نیکیاں عبادات تھوڑی بھی ہوں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن قطرہ قطرہ وہ بھی دریا بن جائے گا، وہ بھی دریا بن جائے، محفوظ ہو گئی نا، محفوظ ہو گئی۔ تو اچھے اخلاق دین کا ایک بڑا حصہ ہے، دین کا ایک بڑا حصہ ہے، اور بد اخلاقی سے کبھی جوڑ نہیں ہوتا، کبھی گھر نہیں بنتے، کبھی اجتماعیت نہیں رہتی، کبھی محبتیں باقی نہیں رہتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں دو چیزیں ہوں گی وہاں تمہیں کبھی آپس میں محبت نہیں ملے گی، اتفاق نہیں ملے گا۔ جہاں دو چیزیں ہوں گی وہاں کبھی تمہیں آپس میں محبت اتفاق نہیں ملے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی وہ ادارہ ہو، جہاں دو بیماریاں ہوں گی وہاں آپ کو محبت اور اتفاق نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کرو دو چیزیں کیا ہیں؟ تکبر اور حرص، تکبر اور حرص۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ ہر شخص اپنے آپ کو جب بڑا سمجھے گا تو کہاں سے اتفاق ہوگا؟ اور حرص کہ مجھے مل جائے، میں آگے نکل جاؤں، میں نمایاں ہو جاؤں، میری تعریف ہو جائے، جہاں حرص ہوگا، ادارے دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، جہاں یہ حرص و ہوس ہے سب ایک دوسرے کے اندر سے نفرت رکھتے ہیں، کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں رہا۔ اور فرمایا کرتے تھے اس کے بدلے اگر دو اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں اتفاق آ جائے گا۔ اور وہ فرمایا کرتے ایک ہے تواضع اور دوسرا ہے ایثار، کہ جب ہر آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے گا تو اس سے بھی اتفاق ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایثار، اپنے کو پیچھے رکھنا، دوسرے کو آگے رکھنا، اپنے مفادات پیچھے رکھنا، دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا، اپنی راحت و آرام کو قربان کرنا، دوسرے کو راحت و آرام دینا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، دوسرے کی خواہشات کی رعایت رکھنا۔ جہاں یہ ایثار ہوگا اور تواضع ہوگا وہاں اتفاق بھی ہوگا، وہاں محبتیں بھی ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، اچھے اخلاق سے یہ دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی بہت قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کی اخلاق کی بنیاد اور سرچشمہ اس دل کی اصلاح ہے کہ یہاں جذبات، یہاں خیالات، یہاں خواہشات مبارک پیدا ہوں۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے دلوں کے جذبات کو پاک فرما، خواہشات کو پاک فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما، اچھے جذبات نصیب فرما، مبارک خواہشات نصیب فرما۔ مولا کریم برے خیالات سے، برے جذبات سے، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں جسمانی روحانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پہ اپنا خاص فضل فرما، ہم پر اپنا خاص کرم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، ایمانی صحبت کے بعد اس سے محرومی سے محفوظ فرما، اچھے ماحول سے اچھی صحبت سے محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم عافیت کے بعد صحت کے بعد ایمان کے بعد ان نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کا مرنا نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، بے حیائی اور اس کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہر ماں باپ کو اپنی نیک اولاد صالح اولاد نصیب فرما، اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ فرما۔ اے اللہ اولادوں کے لیے اے اللہ ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، آزمائشوں سے فتنوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بچیوں کے لیے اگلے گھروں کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما، سہولت کی شکلیں پیدا فرما، ماں باپ کی ذمہ داریوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے مولا ان کی محبت عظمت قدر نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں اپنی دین کے لیے استعمال فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔